یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 17 تا 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا جو پیدا کرے وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو پیدا نہ کر سکے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں کہ ان میں جان نہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہے، سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا، ان کے دل نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں۔ اللہ کی بات ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدا سے اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ توحید کے حوالے سے پیش ہو رہا تھا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کی ہیں، ذرا غور کر کے یہ بتائیں کہ پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کر سکنے والا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم ذرا سا بھی غور اور فکر کرو تو جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کر دیا اور اس کا مشاہدہ، ان نعمتوں کا مشاہدہ اور فائدہ تم اس سے اٹھاتے رہتے ہو اور اس کا مشاہدہ تم کرتے رہتے ہو۔ اور اس حوالے سے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے، اور تم اللہ رب العزت سے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال اچھی طرح جانتا ہے کہ حق تمہارے سامنے آ گیا لیکن تم محض مخالفت اور عناد کی وجہ سے اس کو تم قبول نہیں کر رہے۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، اور جنہیں شریک ٹھہرا رہے ہیں انہیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا،
کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ایسے ہیں جیسے کہ مردے، کہ ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، کچھ بھی چیز نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کے دن وہ کب اٹھائے جائیں گے، اس چیز سے بھی ان کی واقفیت نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت کے اندر اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ان تمام شرک سے پاک ہے، اعلیٰ اور برتر ہے، اور وہ اکیلا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ دراصل تکبر کی وجہ سے آخرت کو نہیں مان رہے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے قیامت کا جو وعدہ ہے اور قیامت کے واقع ہونے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں خبر دی جا رہی ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور گویا اللہ کے حکم کا انکار، بڑی ذات کے حکم کا انکار تکبر کی وجہ سے، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کی اطلاع کو اور اللہ کے خبر دینے کو وہ کمتر سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں تکبر کرنے والا فرمایا ہے، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو، بڑائی جتانے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کیوں نہیں کر سکتا؟ مذکورہ آیات میں سے دوسری آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں، انسان اپنی ذات کے اندر دیکھ لے یا اپنے ارد گرد دیکھ لے یا کائنات کے اندر مشاہدہ کرے، تو اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا، چاہے سارے کے سارے انسان مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں لگ جائیں تب بھی وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں دی گئی کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ان نعمتوں کو دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے جو اس کے اندر یا اس کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں، اور انہی کو ہی اللہ کی نعمتیں سمجھتا ہے، اور وہ ان کو بھی شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت کے شمار کرنے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہ خود بذات خود ایک مستقل نعمت ہے، اس لیے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔